ایک بات بڑی اور تاریخی نوعیت سے بڑی اہم ہے کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے کہ مجھے سلیم بن قیس نے بتایا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ حملہ کے لیے آئے اور گھر جلایا انہوں نے سیدہ کائنات کا، نقل کفر نہ باشد، تو اس وقت میں عبداللہ ابن عباس کے گھر میں کچھ اور بھی شیعان علی تھے، ہم وہاں بیٹھے تھے جب ہمیں خبر ملی۔ اب اس پر تاریخ کی تمام کتب، شیعہ تاریخ کی کتاب اٹھا لیں، جملہ کتب شیعہ حضرات کی تاریخ کی، وہ بیان کرتی ہیں اور تحقیق کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یہ شخص سلیم بن قیس اس وقت مدینہ طیبہ میں موجود ہی نہیں تھا، خلافت صدیق اکبر کے اس زمانے میں وہ موجود ہی نہیں تھا، اور وہ بیان کرتا ہے مضمون کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں بیٹھا تھا اور ہمیں آ کے کسی نے خبر دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ جی اگلا اعتراض کہہ لیں، اگلی جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، جو قادری صاحب نے بات کی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ جی مان بھائی۔ جی اب قادری صاحب نے جہاں پہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ابان یعنی سلیم کہتے ہیں کہ جب حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا میں خود ابن عباس کے گھر میں موجود تھا، کہ ہمیں خبر ملی کہ حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر قادری صاحب نے سلیم ابن قیس کی کتاب یا وہ راوی یا ان روایات کو جھوٹ اور مکذوب کہا ہے۔ آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ جب ہم دیکھیں خود سلیم ابن قیس کی کتاب میں اور ان کی روایت کی طرف، تو ایسی کوئی بات لکھی ہی نہیں ہے، یعنی موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم اگر اپنے دوستوں کو یہ پوری پی ڈی ایف ان کی دکھا دیں تاکہ وہ جو ہے وہ شک نہ کریں کہ ہم ان کو کیا دکھا رہے ہیں۔ یہ سلیم ابن قیس الہلالی، جی یہ سلیم ابن قیس ہلالی ہے، بلکہ میں اس کو تھوڑا سا زوم بھی کر لیتا ہوں۔ سلیم بن قیس الہلالی، اسرار آل محمد، یہ وہی انتباہ ہے محمد باقر زنجانی کی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اگر صفحہ نمبر 143 پہ غالباً ہم جائیں تو 143 پہ ہم چلتے ہیں، یہ روایت آپ دیکھیں، قضایا ثقیفہ علی لسان سلمان الفارسی، اس کی روایت آپ دیکھیں۔ شہباز بھائی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ نام کیا لکھے ہیں؟ ابان بن ابی عیاش سلیم بن قیس قال سمعت سلمان الفارسی قال سمعت سلمان الفارسی قال۔ آگے یہ پورے واقعات، یہ رسول اللہ کے غسل کے واقعات، یہ پھر فلاں فلاں، یہ سلمان فارسی سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ غدیر کے بارے میں، یہ بھی وہی ہے، یعنی حدیث وہی چل رہی ہے، قال سلمان وہی حدیث چل رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ دجل سے کام لیا ہے۔ آپ کو کہیں بھی ابن عباس کا نام اگر آ جائیں تو آپ ہمیں بتا دیں، شہادت الزہرا وہی حدیث چل رہی ہے، حضرت سلمان سے ہی سلیم نے لی ہے۔ فلما رأى علی، دیکھیں پورے موجود ہیں۔ تو یہاں پہ کدھر ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث آپ دیکھیں یہاں پہ، ودا عمر بن نار، حدیث وہی ہے، کوئی نئی سند سامنے نہیں آئی ہے، چونکہ سلیم بن قیس کی کتاب کی جو حدیثیں ہیں وہ کافی لمبی حدیثیں ہیں۔ دا عمر بن نار فاضرمها فی الباب، جناب عمر وہ آگ لے کے آئے اور دروازے کو جلایا، پھر پوری بات موجود ہے، حضرت فاطمہ آئی، سند میں ابن عباس نامی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اصلا کچھ ہے ہی نہیں، پھر دفاع علی عن سلیلۃ النبوہ فلاں فلاں، یہ پورا آخر تک، بس یہ کس سے یہ روایتیں ہیں؟ آپ نے شہباز بھائی دیکھ لیجئے کہ یہ روایت میں اصلاً سند میں موجود ہی نہیں ہے۔ نہ تو سلیم نے یہ کہا ہے کہ میں ابن عباس کے گھر میں موجود ہوں، نہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس مدینہ میں موجود تھا، نہ ہی یہ کہا ہے کہ مجھے کسی نے پیغام دی اور میں ابن عباس کے ساتھ اس وقت موجود تھا، یہ بھی نہیں کیا۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ مجھے یہ بات سلمان نے فارسی نے بتائی ہے۔ جس طرح آج کل رپورٹر کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ عین شاہدین کے پاس جاتے ہیں، مثلا یہ فلاں جگہ پہ ایک حملہ ہوا ہے یا فلاں جگہ پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، یہاں پہ آپ موجود تھے، آپ نے دیکھا ہے کیسے حادثہ ہوا، کیا تفصیلات ہے۔ سیم یہی کام سلیم ابن قیس ہلالی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ گئے ہیں عین شاہدین کے پاس، انہوں نے لکھا ہے کہ جو عین شاہدین ہیں، یعنی مثلا خود سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں یا دیگر لوگ ہیں، کہ وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کیا دیکھا، مولا علی ہے، اس واقعے کے بارے میں، اس واقعے کے متعلق انہوں نے کیا دیکھا ہے، اور وہاں جو ہے کیا اتفاق ہوا ہے، وہاں کیا گیا ہے، کیا کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ سلیم بن قیس ہلالی نے پھر اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ بات تھی اس کتاب کے حوالے سے، یعنی خود کہ اس کتاب کی سند میں ابن عباس موجود نہیں ہے، اور نہیں ابن عباس کے گھر میں سلیم موجود ہیں، بلکہ خود وہاں پہ
یعنی شروع میں مقدمے میں ہی جناب باقر انصاری نے لکھا ہے کہ یہ مدینے میں داخل ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ یہ مدینے میں جناب عمر کے زمانے سے پہلے یہ موجود ہوں. نہ رسول کے دور میں موجود تھے اور نہ ہی جناب ابو بکر کے دور میں موجود تھے. یہ بات یہاں تک ہو گئی کہ یہ ایک جھوٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ سلیم بن قیس وہاں پہ موجود تھے خود ابن عباس کے گھر میں، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر وہ اس روایت کا انکار کرتے ہیں. اب آتے ہیں اگلے کلپ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. جی جناب، بیریم کلپ ہے بعد ہی. اور اسی طرح ساتھ جس نے لکھا ہے ابان بن ابی عیاش، اس سے روایت کے ترک کرنے پر، متروک ہونے پر، منکر الروایت منکر الحدیث ہونے پر اور اس کے ضعیف شدید ہونے پر ہر ایک نے اجماع کیا ہے. جی جناب، قادری صاحب کی اگلی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. جی مان بھائی. اب آتے ہیں ابان بن ابی عیاش کی طرف کہ ابان بن ابی عیاش ان کے ضعیف ہونے، ان کے متروک ہونے پر ہر ایک نے اجماع کیا ہے. اچھا، یہ شاید یا تو مجھے اردو نہیں آتی، یا اگر جو ہے وہ اردو مجھے نہیں آتی تو شہباز بھائی میری تصحیح فرمائیں کہ ہر ایک نے اجماع کیا. یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. کلے نے آ کے یعنی اکیلے نے آ کے اجماع کیے ہیں، یا ممکن ہے ان سے جو ہے لسانی خطا ہوئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب آتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ ہر ایک نے اجماع کیا ہے یا نہ، یہ بات درست نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ابان بن ابی عیاش کو ثقہ کہا ہو. اس کا مطلب یہ ہے. اب دیکھتے ہیں ہم جب سنی شیعہ کتابوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے سنی کتابوں میں بھی ہیں اور شیعہ کتابوں میں تو بہت سارے جو علماء ہیں جنہوں نے ابان بن ابی عیاش کو ثقہ کہا ہے، ان کی مدح کی ہیں اور ان کی تعریفیں کی ہیں. ایسا سنی علماء کے ہاں بھی موجود ہیں. مثلا یہ آپ دیکھیں، یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہ جناب ہیثمی کی کتاب مجمع الزوائد، اس کے دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 34 پہ یہ آپ دیکھیں ایک روایت لے کے آئے ہیں صفحہ نمبر 34 پہ. پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں، رواہ طبرانی فی الکبیر، طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو روایت کی ہے. وفیہ ابان بن ابی عیاش، اس میں کون ہے؟ ابان بن ابی عیاش ہے. وثقہ ایوب وسلم العدوی، ایوب اور سلم العدوی نے اس کی کیا کی ہے؟ توثیق کی ہے. آپ جو کہتے ہیں کہ ہر ایک نے اجماع کیا، تو کدھر ہے ہر ایک کا اجماع؟ بھول گئے ہوں گے آ کے اجماع کریں. یہاں پہ یہ بھول گئے ہوں گے. تو ہر ایک نے اجماع نہیں کیا ہے، توثیق کی ہے. وثقہ ایوب وسلم العدوی، یعنی یہ ایک آپ کے سامنے جو ہے ہم نے رکھ لی. اب دوسری طرف آتے ہیں، ایک اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابان وہ شخص ہے کہ جس کو آپ تو مکذوب کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، فلاں فلاں، جتنی بھی الفاظ آپ نے استعمال کی ہیں وہ آپ کا اپنا کام ہے، ہم اسے یہاں پہ نقل بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ کے اپنے علماء نے اسے رضی اللہ عنہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے. ابان بن ابی عیاش، یہ کتاب المبسوط مشہور کتاب ہے آپ کی، یعنی جناب سرخسی کی. اس کتاب کے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 247 پہ، وفی حدیث ابان بن ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کے یہاں پہ رضی اللہ سارے مشکوک ہو رہے ہیں. البتہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاں تو بہت سارے لوگ جو ہیں کہ جنہیں آپ مکذوب کہتے ہیں، جنہیں آپ جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں، جنہیں آپ کیا سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ رضی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا وہ مدعا بھی پھر ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے علماء نے اسے کیا کہ رضی اللہ عنہ کہا ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ میں دیکھتا ہوں مرزا صاحب یہی بات کرتے ہیں، ابان بن ابی عیاش کاذب ہے، کذاب ہے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ بہت بڑے متقی انسان گزرے ہیں ابان بن ابی عیاش، بہت بڑے متقی. میں اس کا ترجمہ اگر دکھا سکوں، یہ تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب. یہاں پہ صرف میں دکھاتا ہوں کہ ان کا جو دوسرا پہلو ہے جو آپ کے علماء آپ سے چھپاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. صفحہ نمبر 56 میں یہ آپ دیکھیں کہ ابان بن ابی عیاش یہاں پہ ہے. یہ ابان بن ابی عیاش، یہ آپ دیکھیں کون ہے؟ فلاس کہتے ہیں ہوا رجل صالح، یہ ایک صالح شخص ہے. اسی صفحے پہ کہتے ہیں کہ نسائی، دارقطنی، ابو حاتم یہ کیا کہتے ہیں؟ کان رجلا صالحا،
رجل صالح ہے۔ اسی طرح ابو عوانہ کہتے ہیں کہ ثم اتیت بہا، میں نے حسن بصری کی جو ہے وہ احادیث میں نے جمع کی تھی، میں ابان بن ابی عیاش کے پاس آیا تو ساری احادیث اس نے مجھے وہ احادیث بتا دی۔ پھر یہ ابن ابی حاتم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے ابان بن ابی عیاش؟ قال لا، نہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹا انسان نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مشکل ان کی ہے کہ انس سے بھی ایک حدیث روایت کرتے ہیں، حسن بصری سے، کہ شہر سے بھی، فلاں سے بھی، کہ ان میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ سیم وہی جو جناب ابو ہریرہ تھے، وہ کعب احبار سے بھی روایت سنتے تھے، حدیث سنتے تھے، اور جو رسول سے احادیث سنی تھی پھر ان دو کے درمیان میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ تو بالکل اگر آپ اس وجہ سے ابان بن ابی عیاش کو ضعیف کہیں تو اس سے پہلے جناب ابو ہریرہ کو ضعیف ہریرہ صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں جی، پھر اسے آپ کہیں کہ وہ جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ یعنی اس کی جو ہے وہ تعریفیں کافی ساری موجود ہیں۔ شیعہ کتابوں کی طرف آ جائیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا ہر ایک نے اجماع کیا ہے، اس کی آپ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ شیعہ کتاب ہے خاتمۃ مستدرک الوسائل، مستدرک الوسائل جناب نور طبرسی کی کتاب ہے۔ اس کے جلد سابع پہ یعنی 7ویں جلد پہ صفحہ نمبر 111 پہ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ شیخ نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس کی ضعیف جو ہے وہ درست نہیں ہے، تضعیف درست نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا کہ اعتماد البرقی والصفار وثقۃ الاسلام فی الکلینی فی الکافی والنعمانی والصدوق، ان سب نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ پھر تیسری بات کیا، روایت الاجلہ من اصحاب الاجماع، اصحاب اجماع نے اس سے روایت کی ہے۔ اور ظاہر ہے اصحاب اجماع کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ سند اگر اصحاب اجماع تک صحیح ثابت ہو جائیں تو اس کے بعد کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اس سے جو ہے وہ روایت کی ہے۔ یا پھر جو ہے نا چوتھی بات کیا ہے، رجال صادق میں سے ہے، کسی نے اس کی تضعیف نہیں کیا رجال صادق میں سے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کے اصحاب میں بھی تضعیف نہیں کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں آ کے شیخ توسی نے اس کی تضعیف کیا، کہتے ہیں لیکن یہ تضعیف کہاں سے آئی ہے، یہ اہل سنت سے آئی ہے۔ اور پھر خود کہتے ہیں کہ اہل سنت جب ایسے لوگوں کی تضعیف کرتے ہیں تو یہ ان کی مدح ہوتی ہے، یہ ان کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ وہ شیعہ سمجھ کر ان کی تضعیف کرتے ہیں۔ نیچے جو ہے وہ ایک حاشیہ بھی موجود ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتاب میں بھی ایک عالم، ایک شیعہ عالم، ایک بہت بڑے محدث، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش وہ ممدوح راوی ہے۔ ایک اور حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں، الجامع فی الرجال، یہ الجامع فی الرجال آیت اللہ شیخ موسیٰ عباسی زنجانی کی کتاب ہے، تحقیق اس پہ کی ہے سید محمد حسینی قزوینی صاحب نے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 52 پہ آپ دیکھیں ابان بن ابی عیاش، اس کا جو اینڈ پہ آپ دیکھیں الاقرب عندی قبول و روایاتی، اس کی تمام کے تمام روایات قبول ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے جو محدثین ہیں، ثقات محدثین، انہوں نے اعتماد کیا ہے اس کے اوپر، صفار، ابن بابویہ، ابن الولید، فلاں فلاں، سب نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کتاب کی سلیم وضع کی ہے، منگھڑت اپنی طرف سے گھڑی ہے، یہ اس کی بات بالکل بھی درست نہیں ہے، چونکہ کتاب سلیم دیگر طرق سے بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ اگر یہ گھڑ لیتے تو دیگر طرق سے کیسے آتی ہے کتاب؟ بس واضح ہوا کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، اور ہم پچھلے پروگراموں میں دکھا چکے ہیں خود ممقانی سے، علامہ ممقانی سے، تنقیح المقال سے، کہ انہوں نے کتنی شدت سے اس کی مدح کیا اور کہتے ہیں کہ یہ ممدوح راوی ہے۔ تو یہ بات تھی آپ کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نے عیاش والا جو آپ کا مدعا تھا وہ بھی غلط ثابت، وہ بھی غلط ثابت ہو۔ آپ جو کہتے ہیں ہر ایک نے اجماع کیا، ہر ایک نے اجماع نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تعریفیں کی ہیں، جنہوں نے ان کی توثیق کی ہیں اہل سنت کی کتاب میں، جو کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، اور شیعوں کے ہاں بھی موجود ہیں جو ان کو ثقہ ممدوح مانتے ہیں۔ یہ تھی یہاں پہ۔ اگر کہیں کہ بھئی فلاں نے، مطلب کوئی اٹھتا ہے کہے کہ جی فلاں نے اس کی تضعیف کی، فلاں نے اس کی تضعیف کی ہے، تو موصوف کو یہ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کے پتہ نہیں کتنے بخاری مسلم کے ایسے بھی روات ہے کہ جن کو ان کے اوپر جر موجود ہے، ٹھیک ہے، بعض نے ان کو ان کی تضعیف کی ہوتی ہے، بعض نے ان کے اوپر جر کی ہوتی ہے، درست۔ تو یہ تو پھر کوئی قاعدہ جو ہے وہ آپ فٹ نہ کر پائے۔ اور مزے کی بات ہے شیخ توسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شیخ توسی نے ابان کی تضعیف کی ہے، اور یہی شیخ توسی کا حوالہ ہم دکھا چکے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کو وہ متواتر مانتے ہیں، اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا، شیخ توسی علیہ الرحمہ نے متقدمین علماء میں سے انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو شہادت کا ایک افسانہ ہے، آپ بقول آپ کے الیاذ باللہ یہ ابان بن ابی عیاش کی طرف سے گھڑا ہوا تھا،
تو بھائی ابان بن ابی عیاش کی تضعیف کے باوجود بھی مان لیتے ہیں کہ شیخ توسی نے ان کی تضعیف کی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جناب زہرا کی شہادت کو متواتر مانتے ہیں، اور متواتر کے اندر ایک ایک راوی کی بررسی، ایک ایک سند کی بررسی اور تحقیق نہیں ہوتی۔ قادری صاحب جو بندے آپ کو تحقیق بنا کے دیتے ہیں ان سے گزارش کریں یا ان کی تنخواہ بڑھا دیں، میری مانیں ان کی تنخواہ بڑھائیں۔ آپ لگتے ہیں پیسے جیسے ان کو تھوڑے دیتے ہیں، وہ کام پھر اسی صاحب سے کر کے دیتے ہیں، جتنا گڑ اتنا میٹھا، تھوڑا سا پیسے بڑھائیں ان کے۔ یہ مشورہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے کہ آپ ان کے پیسے بڑھائیں تاکہ اچھی تحقیق پیش کریں آپ کے لیے۔ چلیں اگلے کلپ کی طرف۔ جی بیرم کلپ پہ بات ہی۔ اب کتاب سلیم بن قیس کی بات بھی ختم ہو گئی، اب ابان بن ابی عیاش کی بھی ختم ہو گئی، اب محض واقعہ روایت رہ گئی۔ سیدہ کائنات کے دروازے پر معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم کا حملہ کرنا، آگ لگانا، دروازہ توڑنا، آپ کو زدوکوب کرنا، شدید زخمی کرنا وغیرہ وغیرہ، جتنی لغویات اور مکذوبات بکی جاتی ہیں سیدنا فاروق اعظم کی شان اقدس میں، بلکہ یہ گستاخی کی جاتی ہے سیدہ کائنات کی شان میں اور مولا علی شیر خدا کی شان میں، جنہوں نے یہ سب کچھ گوارا کر لیا، زندہ ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے خود، اور بنو ہاشم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے، بقول اس واقعہ کے جھوٹے راویوں کے، ان سب کی غیرت نے یہ گوارا کر لیا کہ تنہا سیدہ کائنات کے ساتھ ہوتا۔ جی ناظرین، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ تھوڑا سا نا احساساتی طور پہ وارد ہوئے ہیں ہمارے قادری صاحب۔ قادری صاحب اس کے اوپر اگر ہم کھلیں نا تو بچے گا کخ آپ کا بھی نہیں کہ یہ جی غیرت ان کی کیسے گوارا ہوگی، غیرت کیسے گوارا ہوگی۔ چلتے ہیں پھر اماد بھائی کی طرف انشاءاللہ، میں پھر درمیان میں حاشیے لگاؤں گا، آپ کی غیرت جگاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غیرت کہاں تھی ان کی اور غیرت نے گوارا کیا، اگر غیرت کے اوپر آ جائیں تو بہت سارا جو ہے نا بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے۔ حضرت سمیہ کو مکہ میں مارا جا رہا ہے اور ان کی توہین کی جا رہی ہے، غیرت کدھر تھی مسلمانوں کی؟ آپ کہہ رہے ہیں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، تو غیرت تو تھی نا، یا غیرت بھی خدا نے لی تھی؟ غیرت کا بھی حکم نہیں آیا تھا، ہاں، یا کیا کہیں کہ غیرت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ تو مکہ میں ایک مسلمان عورت کو قتل کیا جاتا ہے اور رسول اللہ، دیگر مسلمان کوئی بھی جو ہے وہ ان کی غیرت کدھر ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ، ہم یہاں پہ رسول خدا کا نام لے رہے ہیں لیکن مجبور ہیں، چونکہ قادری صاحب یہاں پہ فوراً جو ہے ان لوگوں کو یہاں پہ پھر غیرت کی بات یاد آ جاتی ہے۔ تو کدھر تھی وہ غیرت؟ کیوں ان میں سے کسی نے تلوار نہیں اٹھائی وہاں پہ؟ اب انہیں غیرت کا تقاضا کر لیتے ہیں، ان کا تقاضا یہی تھا کہ تلوار اٹھا کے وہاں پہ لڑیں، لیکن کوئی بھی نہیں لڑا ہے، یعنی ایک مسلمان بھی، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جن کو شدت اور تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان کو رسول اللہ کہتے ہیں صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر سے کام لیں اے آل یاسر۔ اور سیم یہی بات ہم حضرت علی کے بارے میں کریں، مولا علی کے بارے میں کریں، تو کہتے ہیں حضرت علی کی غیرت نے کیسے گوارا ہے۔ تو جو جواب آپ ہمیں رسول اللہ کی اس واقعے میں دیں گے جناب سمیہ کے، وہی جواب آپ نہیں یہی کہ بولیں گے نا، اس وقت دیکھیں مسلمان کم تھے، طاقت نہیں تھی، درست لشکر نہیں تھا، درست ہے، تو یہ ان کا جواب ہوگا۔ ہاں جی بالکل۔ اب اس نہیں صرف یہ واقعہ نہیں ہے شہباز بھائی، واقعات اور بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے، بہت سارے واقعے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں کہ مدینہ کے اس میں دیکھیں، ایک صحابی کو قتل کیا جا رہا ہے، جناب عثمان کو، خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، اندازہ لاؤ، خلیفہ وقت ہیں، اور آپ کے ہاں تو کتنی جو ہے رسول کے زبان سے اس کے فضائل سنائے گئے ہیں، اور وہیں پہ یعنی جہاں رسول نے حکومت قائم کی تھی اسی شہر میں اسی کی حکومت ہے، وہ خلیفہ ہے، دارالخلافہ میں، دارالخلافہ وہی ہے، اور لوگ بھی رہنے والے وہی ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں تھے، سارے کے سارے صحابی ہیں، مبشرین بالجنہ جو ہے وہ بھی موجود ہیں، اور جن کو بشارت دی گئی تھی وہ بھی موجود ہیں، جو بدر کے اصحاب ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو احد کے جو فلاں فلاں اصحاب شجرہ بھی موجود ہیں، وہ سارے موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ کچھ جو ہیں لوگ، اور جیسا کہ بعض خود ڈاکٹر زبیر کے مطابق وہ غلیل استعمال کرنے والے لوگ جو کوفہ اور مصر میں رہتے تھے، وہ آ جاتے ہیں، وہ ان سب کو جتنے بھی موجود ہیں ان سب کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کا خلیفہ بھی قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو کدھر تھی وہ صحابہ کی غیرت جب ان کا خلیفہ قتل ہو رہا تھا؟ کیوں کسی ایک صحابی کو بھی غیرت نہیں آئی؟ عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ زبیر صاحب کہاں تھے؟ جی کہہ دیتے نا، سعد بن ابی وقاص موجود تھے جنہوں نے ایران فتح کی ہے، جنہوں نے فلاں جگہ فتح کی ہیں، تلوار اٹھا دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ عشرہ مبشرہ کے آدمی ہیں، یہ تو پتہ نہیں فلاں جگہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ فضائل میں شرکت کی ہے انہوں نے، تو کیسے قتل کرتے ہوں؟ نہیں، بالکل خاموشی۔ وہ باہر کے لوگ، مصر سے آئے ہوئے لوگ، کوفہ سے آئے ہوئے لوگ، وہ آپ کے خلیفہ کو قتل کرتے ہیں،
صحابہ کی غیرت سو رہی تھی. احسن، کدھر ہے وہ غیرت کیوں نہیں بتا دی؟ یا ایک اور حوالہ میں آپ کو دے دوں، اور یہ تو خود بخاری میں بھی موجود ہے، اس کی میں اسکین بھی آپ کو دکھا دوں. یہ صحیح بخاری آپ دیکھیں، اگر ہمارے دوست جو ہے وہ صحیح بخاری دکھا دیں. صحیح بخاری دکھائیں. یہ صحیح بخاری آپ دیکھیں، اور صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 759 پہ حدیث نمبر 3748. اس کی میں اردو پڑھ لیتا ہوں. انس کہتے ہیں، وہی انس ابن مالک جو صحابی ہے، کہ والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ ابن زیاد ملعون جو ہے، اس کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا، جس کو ایک تشت میں رکھا گیا تھا، تو وہ بدبخت اس پر لکڑی مارنے لگا اور آپ کی خوبصورتی کے متعلق کچھ کہا. حضرت انس نے کیا کہا کہ یہ تو ان اہل بیت میں سب سے زیادہ رسول کے ہم شکل ہیں. حضرت حسین نے وسمے کا خضاب لگایا ہوا تھا. اب اس کا مجھے جواب قادری صاحب آپ دے دیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار اور رسول اللہ کو پیارے سب نے دیکھا ہے، رسول نے جن کے فضائل سنائے ہیں، ان کے سر مبارک کی توہین کی جا رہی ہے. جب قتل کر رہے تھے، جب ان کو شہید کیا جاتا تھا، وہ تو ویسے بھی آپ کے صحابہ کے پاس غیرت نہیں تھی، موجود تھے باقاعدہ، وہ تو باقی لوگوں کے پاس غیرت نہیں آئی کہ وہ مدد کے لیے آ جائیں. اور جب اب یہاں پہ شیعوں نے مارا تھا، جی وہاں تو کہتے ہیں شیعوں نے مارا، صحابہ کہاں تھے وہاں؟ اس وقت کہاں تھے بھائی؟ نہیں، یہاں پہ تو شیعہ نہیں تھے نا، ابن زیاد کا جو ہے دربار ہے، اور آپ کے صحابی بھی موجود ہیں، انس ابن مالک بھی موجود ہیں، اور امام حسین کے سر کی توہین کی جا رہی ہے. تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کدھر تھی غیرت؟ جناب انس ابن مالک کی غیرت کدھر تھی؟ وہاں تلوار اٹھا دیتے. یا آپ اپنے آپ کو فرض کریں، آپ کے سامنے آپ کے رسول کے نواسے کا سر لایا جائے اور ان کے سر کی توہین کی جائے، ٹھیک ہے ان کو قتل کیا گیا، وہاں تو آپ نے مدد نہیں کی، یہاں بھی خاموش بیٹھو گے؟ یہاں تلوار نکالو گے؟ یہاں کہو گے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ رسول کو بہت پیارے تھے، رسول نے ان کے فضائل سنائے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. پہلے آپ انس ابن مالک کی غیرت کی بات کریں، پہلے آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی غیرت پہ جو سوال ہم نے اٹھائے ہیں اس کا جواب. حضرت عثمان کی غیرت پہ سوال اٹھائیں، ان کی بیوی کو ان کے سامنے مارا جا رہا ہے. جی میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی طرف جاؤں. جی ان کی بیوی کو دیکھو، ان کے سامنے مارا جا رہا تھا. قادری صاحب یہ تو اظہر من الشمس اور مسلمات تاریخ میں سے ہے کہ جناب عثمان کے سامنے جب وہ ان کی بیوی بچانے کے لیے درمیان میں آئی اور جناب ان کو مار دیا گیا، حضرت عثمان چپ کر کے کھڑے ہیں، اور وہ صحابہ جو اندر تھے انہوں نے کہا ہم ہیلپ کرتے ہیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں بھائی، پھر بھی 2 منٹ گان ہو جائیں. اور نہ فقط یہ کہ بیوی کو مارا ہے، بیوی کو بہت سخت ترین توہین کی ہے. وہ ہماری کس پہ ہے سیریز، یہاں پہ بیان بھی نہیں، میں نے کر دیا بیان. اچھا میں نے ایک جگہ پہ بیان کر دیا، ہماری سیریز میں دیکھیں دوسری، تو وہ ان کی سیریز میں آپ دیکھیں انہوں نے بیان کیا. لیکن واقعی بہت وقیح طرح کی جو ہے وہ توہین ہے، یعنی وہ تو کوئی سن بھی نہیں سکتا. ہم نہیں کہتے، ہم یہاں مذاق نہیں اڑاتے، ہم کہتے ہیں کہ جب اتنی توہین کی گئی، جناب عثمان نے بھی تلوار نہیں اٹھائی، جناب عثمان کو قتل کیا گیا، کسی صحابہ کی غیرت نے بھی جو ہے وہ ان کی غیرت بھی نہیں جاگی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قتل کیا جا رہا تھا اور کسی مسلمان نے بھی تلوار نہیں اٹھائی. حضرت امام حسین کی توہین کی جا رہی ہے، ان کے سر مبارک پہ یہ ملعون انسان ان کی توہین کر رہا ہے، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تلوار بھی نہیں اٹھا رہے. تو آپ پہلے ہمارے سوالوں کے جواب دیں، پھر ہم جواب دیں گے، بلکہ ہم آپ کو جواب دیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ مولا علی نے وہاں پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے؟ مولا علی نے قدم اٹھایا ہے. یہی دلیل ہے، آپ لوگوں کے یہ سوالات دلیل ہے کہ آپ لوگ ہماری کتابوں سے بے خبر ہیں، آپ لوگ ہماری کتابوں کا پتہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، یہ کتاب آپ دیکھیں، اس کے آپ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 150 پہ، صفحہ نمبر 150 پہ آپ دیکھیں. یہاں پہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، فواسب علی، جب انہوں نے حضرت زہرا کے گھر پہ حملہ کیا تو مولا علی نے آ کے مقابلہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ مقابلہ نہیں کیا ہے. مولا علی نے حملہ کیا جناب عمر پہ، خلیفہ دوم پہ، فاخذ بتلابیبہ، ان کو پکڑ لیا، ثم نترہ، پھر اسے زمین پہ دے مارا اور اس کی ناک کو بھی زخمی کیا. وہم بقتلہ، قتل کرنے کا ارادہ کیا مولا علی نے، اس کو میں نے قتل کرنا ہے. فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مولا علی کو رسول خدا کا یہ قول یاد آیا، یہ وصیت یاد آئی. وہ کیا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر جو ہے نا وہ تلوار نہیں اٹھانی، وہاں پہ جنگ و جدال نہیں کرنی. اور مولا علی نے خود کہا والذی کرم محمدا بالنبوہ،
قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی مکرم کو نبوت کے ساتھ تکریم کی ہے، یبن سحاق، اے سحاق کے بیٹے، اگر رسول اللہ کا وعدہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو لعلمت انک لا تدخل بیتی، تم جان لیتے کہ تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، تجھے پتہ تھا کہ مجھے رسول نے یہ وصیت کی ہے، اس لیے تو بڑی جرأت کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو رہے ہو۔ یہ دیکھیں یہ بالکل موجود ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام وہ رسول اللہ کے ہر قول، رسول اللہ کے ہر حکم کے پابند تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے کبھی کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ انہ لا یہجرنا، نہ۔ وہ رسول اللہ کے پابند تھے، رسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ مولا علی نے مان لیا ہے۔ رسول اللہ کے مولا علی کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے کہ رسول جو ہے بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے، حضر میں ہے یا سفر میں ہے، رسول اللہ وہ بیدار ہیں یا سو رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں یا وہ جو کھڑے ہیں یا روانہ ہے، کہ یہ تفریق ان کے ہاں نہیں تھی۔ ہر صورت میں رسول کا حکم جو ہے ماننا ہے، وہ مولا علی تھے۔ اور رسول اللہ کا حکم ہے کہ مدینے میں تلوار نہیں اٹھانی، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم اگر دکھائیں، صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج النشاپوری، یہاں پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 3334 پہ، یہاں دوسرے صفحے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، بلا شبہ ابراہیم نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا، اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا، پورے مدینہ کو، کہ اس میں خون نہ بہایا جائے، اس میں لڑائی کے لیے اسلحہ نہ اٹھایا جائے، اور اس میں چارے کے سوا کسی اور غرض سے اس کے درختوں کے پتے نہ جھاڑے جائے۔ یعنی رسول اللہ کا کیا حکم ہے؟ یہاں تم نے تلوار نہیں اٹھانی، یا آپ کی کتاب میں یہی ہے، تلوار نہیں اٹھانی۔ جس نے تلوار اٹھائی ہے، جس نے گھروں پہ حملے کیے ہیں، جس نے حرمت کو پامال کیا ہے، اس نے رسول کی بات نہیں مانی ہے، نہ کہ مولا علی نے تو بات مانی ہے۔ یہاں یہ جو آپ غیرت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان حدیثوں کو پڑھ لیں، آپ ان حدیثوں سے تو جان نہیں چھڑا سکتے۔ میرے خیال میں جو ان کا شبہات تھا وہ اتنے حد تک ہی کافی ہیں۔ دیکھتے ہیں اگلے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے۔